اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت رمضان سحری جی اسپیشل ٹرانسمیشن آؤں تاجو میزبان جنید میمن اساں پہ ناظرین کے نا بھلارے پروگرام میں ویلکم کیوں تھا. ناظرین رمضان مبارک جو بابرکت مہینو رحمت جو بابرکت اشرو بھلاری رات ہی ٹائم تہجد جو ٹائم ہے. یقین ان ٹائم تے اللہ سائیں کے راضی کجے نماز پڑھجے تلاوت کلام پاک کجن. ہنن راتن میں رمضان جی راتن میں اللہ جی رحمت انسان جی طرف متوجہ تھے تھی تن میں جترو فائدہ وٹھی سکے اترو وٹھجے. یقیناً جے گھر میں ماؤروں بھینروں ہوندیوں وہ ہیر سحر کی تیاری میں مشغول ہوندیوں جے روزو رکھندا انہن جے لائے طعام ٹھائیندی ہوندیوں تو اللہ سے انہن کے بھی ان جو بھی ان کے اجر ڈیندو. بہرحال ناظرین اسا پروگرام کی باقاعدہ شروعات کیوں تھا. سب کا پہری ویندا جے اساں سا گڈن قاری یاسر جمال زبیری صاحب اسی گزارش کنداسیں تو پروگرام کی باقاعدہ شروعات کن رب تعالیٰ جے بابرکت نالے سے تلاوت کلام پاک کن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل
يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. تمام بہترین آواز، تمام بہترین تلاوت قاری یاسر جمال زبیری صاحب اللہ سین खे जज़ाए ख़ैर तमामु बहितरीन किरत कनि था. ऐं जंहिंमहिल जंहिं बि प्रोग्राम में जंहिंमहिल पहिरीं असां अलाह जो नालो ॿुधंदा आहियूं ऐं ख़ासि तौर ते अहिड़ी बहितरीन किरत ऐं तिलावत ॿुधंदा यकीनन उहो प्रोग्राम तमामु घणो बरकतुनि वारो थी वेंदो आहे. नाज़रीन, हाणे वक़्तु थियणु अहिड़ी साई जो अचूं था कुझु देरि में असां सां गॾु रहिजो. नाज़रीन, हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था हिन भलारे प्रोग्राम में अज़मत रमज़ान सहरी जी स्पेशल ट्रांसमिशन. ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असां सां गॾु आहे कारी यासिर जमाल ज़ुबैरी साहब, जिन तमामु बहितरीन तिलावत कलाम पाक सां हिन प्रोग्राम जी बाक़ाइदा शुरूआति की. हाणे असां वेंदासीं जेके असां सां गॾु असां सां गॾु महिमान मौजूदु आहिनि. सभ खां पहिरियों पंहिंजे महिमान जो तारुफ़ कराईंदो हलां. उन खां पहिरीं आउं ॿुधाईंदो हलां सभिनी खे त अॼु रहमत जो अशरे जी आख़िरी राति आहे. रमज़ान मुबारक जी ॾहीं राति आहे, तमामु भलारी राति आहे ऐं तमामु जल्दी सां पहिरियों अशरो मुकमल थी वियो ऐं ख़बर ई कान पई 10 रोज़ा बि गुज़री विया. ऐं अलाह साईं सभिनी खे नसीब करे त हिन में जेके बि मोमिन मुस्लमान इबादतूं कयूं आहिनि त उहे अलाह साईं पंहिंजे बारगाह में क़बूल करे. हाणे असीं वेंदासीं असां महिमान जेके गॾु आहिनि. सभ खां पहिरीं असां सां गॾु जेको असां पहिरियों महिमान आहे उहो आहे असांजो प्रोफेसर तनवीर सिद्दीकी साहब. असां हुनखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चवंदासीं. उन खां पोइ असां जेके ॿ महिमान आहिनि उहे ॿई भाउर आहिनि ऐं असांजे प्रोग्राम में ख़ासि ख़ैरपुर मीरस खां तशरीफ़ वठी आया आहिनि ऐं ॿई सनाख़्वान आहिनि, तमामु बहितरीनु सनाख़्वान आहिनि. ऐं तारुफ़ कराईंदो आहे पहिरियों जेको असां सां गॾु आहे नसरुल्ला ऐं ॿियो जेको असां सां गॾु आहे उहो आहे मोहम्मद हसन. असां ॿिन्ही खे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चवंदासीं. ऐं असां सभ खां पहिरीं वेंदासीं असां जेको असां पहिरियों महिमान आहे प्रोफेसर तनवीर सिद्दीकी साहब. सर क्या हाल है? खैरियत? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी सर, अल्लाह का शुक्र है. सर, रमज़ान बड़ा बरकतों वाला महीना है और इतनी जल्दी पहला अशरा भी अपना मुकम्मल होने को है, कैसे देखते हैं आप? ये महीना माशाल्लाह रहमतों का महीना है और इस महीने में जो हम अमल करते हैं उसका सवाब भी ज़्यादा है. और आज की तेज़ तरीन लाइफ के अंदर ये 10 रोज़े भी माशाल्लाह बहुत पुरसुकून अंदाज से गुजरे. गो कि हैदराबाद का मौसम बहुत सख्त था, लेकिन रोज़दारों की हिम्मत कि अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास तौर पर जो हिम्मत दी कि वो रोज़े रखें. और ये महीना हमें दर्स देता है कि दुनिया के अंदर जो भूख है, जो प्यास है, वो किस तरह से होती है. और इस महीने के अंदर ईसार और कुर्बानी का जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और ज़ाहिर है जब इंसान रोज़े रखता है तो रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा इसका नाम है कि आप अपने कान से, अपनी आँख से और अपनी ज़बान से भी रोज़ा रखेंगे. यानी बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे और बुरा नहीं कहेंगे. ये सारी चीज़ें मिलकर इंसान के कैरेक्टर पर इस तरह असरअंदाज होती है कि जैसे वो सारा दिन सहरी से लेकर और अफ्तार तक एक शील्ड है उसके ऊपर, एक जैसे उसको अपने आप को उसने लॉक कर लिया है नेकी के अंदर, तकवा के अंदर. और इस तरह जो है वो हम देखते हैं कि वो सारा दिन गुजर जाता है. और जैसे हम सहरी में बैठे हुए हैं तो इसके बाद बहुत ही स्पीड से फिर इबादत शुरू हो जाएंगी. तो इस मंथ के अंदर तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें इस कदर उससे बरसती हैं इंसानों पर कि कोई है, अल्लाह कहते हैं कोई है लेने वाला तो हम दें उसको. तो ये देखें 10 रोज़े गुजर गए माशाल्लाह और बड़े पुरसुकून अंदाज से गुजर गए. और अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले जो 2 अशरे हैं वो भी इसी तरह साथ खैरियत के गुजर जाएं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन. तमाम बेहतरीन आपने बताया. अच्छा, आप मुझे बताएं, आप रोज़े रखते हैं, जो आज का रोज़ा है और हम अगर कहें कि ये आज से 20-25 साल पहले जो रोज़ा होता था उसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि हम अभी देखते हैं, बाहर जाते हैं, जब मैं छोटा था मैं देखता था तो काफ़ी पाबंदियाँ होती थी, काफ़ी सख्तियाँ होती थी और इस तरह नहीं होता था कि पूछा जाए कि यार आपका रोज़ा है या नहीं. पता होता कि भाई ये रोज़ेदारी है. जो रोज़ा नहीं रखते थे वो छुपते फिरते थे.
وہ کہیں چھپ کے کھاتے تھے, کہیں چھپ کے چیزیں کا, لیکن آج کل ایسا ماحول ہو گیا ہے. تو آج کے روزے میں اور جو پہلے روزے اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ روایت ہوتی ہیں, اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ روایت تھی آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے چلے جائیں تو باقاعدہ مقصد ایک ماحول کریٹ کرتا تھا, وہ گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی ہوتا تھا کہ ساری ہوٹلیں بند ہیں. لیکن اب چونکہ ہم جو ہے نا ایک دنیا کے اندر جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا وہ بہت اسپیڈ سے آگے جا رہی ہے, تو اس کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جیسے گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اور ہم اس میں جی رہے ہیں کہ آج ہمارا ایک پیر ادھر ہے, کل ادھر ہے, ایک ادھر ہے. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ جو پرانی جو ٹریڈیشنز تھی نا وہ تو نہیں ہے, یعنی کہ سحری کے وقت جو ہے نا وہ لوگ جگانے کے لیے آ رہے ہیں, یا افطار کے وقت جو ہے وہ کچھ اور رونقیں ہوتی تھی. لیکن اب چونکہ ہم انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا. اب اس کی جگہ جو ہے نا سوشل میڈیا نے لے لیا. ہم جو اذان کا سننے کا اہتمام کر رہے ہیں, چاند کے دیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں, یا اور روزے کے حوالے سے چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں, تو وہ سارا سینیریو جو ہے نا بدل گیا ہے, کیونکہ ہم ایک تیز ترین دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن روزے کی جو حیثیت تھی, اہمیت تھی, آج سے 20 سال پہلے تھی, 50 سال پہلے تھی, وہ آج بھی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ ہو گئی ہے. کہ اب جیسے جیسے تعلیم عام ہو رہی ہے تو روزے کا جو صرف ایک کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ہم پر فرض ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو انسانوں کو یا معاشرے کو یہ سمجھائیں کہ بھئی اس کا سائنس کے حساب سے بھی جو ہے نا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی پر جو ہے نا روزے کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ فرض ہو گیا, اللہ کی طرف سے فرض ہو گیا. اچھا, صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں سے پہلے بھی جو ہے انبیاء کرام تھے, ان کے قوموں پر روزے فرض ہوئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم ان کو ایک بات تو یہ بتائیں کہ بھئی یہ ہمارے دین کے اندر فرض ہے. ٹھیک ہے جی, نماز کے بعد روزہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر ہم لوگوں کو میڈیا کے ذریعے یہ بتائیں کہ بھئی اس کا سائنس کے حساب سے بھی آپ کی باڈی پر ایسا ایک ایفیکٹ آتا ہے کہ یہ آپ کو صحت مند رکھتا ہے, اور آپ جو 14 گھنٹے 16 گھنٹے یہ جتنے ڈیوریشن کا روزہ ہوتا ہے تو آپ اس روزے کو رکھتے ہیں, تو وہ روزہ ایک طرف تو آپ کو پاور دے رہا ہے, دوسری طرف آپ کو بالکل ایک اوور ہالنگ کر رہا ہے آپ کے جسم کی. آپ کا جو جسم کے اندر جو ایسے سیل ہیں جو اسٹرانگ ہے وہ خراب سیلوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, کھا جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو آپ جیسے مثال کے طور پر کسی کے فاسٹنگ ہم کرانے جاتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں, تو 14 گھنٹے کی بھوک کے بعد جاتے ہیں, تو دیکھیں یہ روزہ بالکل سیم اسی چیز کے اندر کہ 14-16 گھنٹے کے بعد آپ کی باڈی بالکل جو ہے وہ کہنا چاہیے اصل پوزیشن کے اندر آتی ہے. تو روزہ جو ہے ہمیں نہ صرف جو ہے کہ وہ دین کے قریب کرتا ہے, بلکہ آج کے دور میں کیونکہ تعلیم عام ہے تو ہم اور روزے سے قریب آتے جا رہے ہیں. مانا وہ ٹریڈیشنز جو تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں, لیکن تعلیم جیسے جیسے آ رہی ہے تو عبادات کا مزہ اور آنے لگا ہے. ماشاءاللہ تمام بہترین پروفیسر تنویر صدیقی صاحب تمام بہترین ॿुधायो. इंशाल्लाह वरी कचेरी असांजी जारी रहंदी. नाज़रीन, वक़्तु थियो नंढी साई जो, अचो था कुझु देरि में असां सां गॾु रहिजो. नाज़रीन, हिकु दफ़े तव्हां भरी कार चऊं था प्रोग्राम अज़मत रमज़ान सहरी जी स्पेशल ट्रांसमिशन में असां तमामु बहितरीन गुफ़्तगू असां सां कई प्रोफेसर तनवीर सिद्दीकी साहब. असां इहा कचेरी वरी जारी रखंदासीं. अञा बि तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं जेके असांखे असर खां पुछणियूं आहिनि, पर असां फ़िलहालु वेंदासीं जेके असां सां गॾु ॿिया महिमान आहिनि, नसरुल्ला साहब, ऐं असां सां गॾु आहिनि पंहिंजो मोहम्मद हसन साहब. असां हुनखे गुज़ारिश कंदासीं त पाण नात ख़्वान आहिनि, ऐं असां गुज़ारिश कंदासीं असांखे बि का नात शरीफ़ ॿुधाइनि त नाज़रीन यकीनन ॿुधणु चाहींदा. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सुबह जो सवेरो उथण में भलो आ, सुबह जो सवेरो उथण में भलो आ, उथी ना रब जो, उथी ना रब जो, वठण में भलो आ, सुबह जो सवेरो, सुबह जो सवेरो.
ज़िक्र साणो दिल खे अचो खूब ठारियो ज़िक्र साण दिल खे अचो खूब ठारियो ज़िक्र साण दिल खे अचो खूब ठारियो अल्लाहू 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 करण में भलो आ सुबह जो सवेरो सुबह जो सवेरो उथण में भलो आ उथी नाओ रब जो वठण में भलो आ सुबह जो सवेरो सुबह जो सवेरो गुनाहनि जी माफ़ी उन्हीअ खां ई घुरिजे गुनाहनि जी माफ़ी उन्हीअ खां ई घुरिजे गुनाहनि जी माफ़ी उन्हीअ खां ई घुरिजे धणीअ दर दुआऊं धणीअ दर दुआऊं घुरण में भलो आ सुबह जो सवेरो सुबह जो सवेरो उथण में भलो आ उथी नाओ रब जो उथी नाओ रब जो वठण में भलो आ सुबह जो सवेरो सुबह जो सवेरो ज़िक्र साणो रब खे कर याद असगर ज़िक्र साणो रब खे कर याद असगर ज़िक्र साणो रब खे कर याद असगर तोखे तात हिनई तोखे तात हिनई रहण में भलो आ सुबह जो सवेरो सुबह जो सवेरो उथण में भलो आ उथी नाओ रब जो उथी नाओ रब जो वठण में भलो आ सुबह जो सवेरो सुबह जो सवेरो माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम बेहतरीन तमाम ज़बरदस्त मोहम्मद हसन ऐं नसरुल्लाह साहब ॿई भाउर तमाम बेहतरीन आवाज़ तमाम बेहतरीन अदायगी अलाह हिननि खे जज़ाए ख़ैर ॾे आवाज़ में वधीक बरकत ॾे बिल्कुलु जेको हमद शरीफ़ हो त शुरूआति जंहिं बि शइ जी कजे अलाह जे बाबरकत नाले सां कजे ऐं असांजो ईमान आहे त जॾहिं बि असीं को बि कमु शुरू कंदा आहियूं त सभ खां पहिरीं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चवंदा आहियूं त शुरू कयूं था अलाह जे नाले सां जेको रहमान ऐं रहीम आहे त यकीनन जेको बि ॾींहं जी शुरूआति बि अगरि सुबुह सुबुह जो कजे त अलाह जे नाले सां कजे त अलाह साईं असांखे इहो ई सुबुह साण असांखे चवंदो आहे त सभ खां पहिरीं फजर नमाज़ पढ़ी अलाह साईं खे यादि कयो अलाह साईं जो नालो वठो त यकीनन जेको बि कमु शुरू कजे त बिस्मिल्लाह सां कजे अलाह जे नाले सां कजे बहितरीन असीं हिकु दो वरी ईंदासीं असांजे प्रोफेसर तनवीर सिद्दीकी साहब ॾे अच्छा आपने जो बातें की बड़ा अच्छा लगा बड़ा मज़ा आया बस सुन के अच्छा एक जो ट्रेंड है जो आपने थोड़ा जिक्र किया फिर आपने बात को दूसरी तरफ ले गए पहले ये ट्रेंड होता था कि उठाना पड़ता था अब ये ट्रेंड कम हो गया है अब ये कि सारा रात जागते हैं और ये भी हो गया कि जो कारोबारी शख्सियात हैं या जो भी काम वाले हैं वो ऐसा अपना बनाते हैं शेड्यूल कोशिश करते हैं कि हम 11 महीने काम करें ये महीना हम आराम करें फिर होता ये है कि सारी रात जागना सारा दिन सोना तो ये फिर ये कि अब ये उठाने वाला रवाज ख़त्म हो गया है हम सुनते हैं हमने बहुत कम देखा है लेकिन हम सुनते हैं कि कोई ज़माना था कि ढोल वाला आता था ढोल बजाता था कोई खंबा बजाता था कुछ ना कुछ तरीका फिर हमने देखा कि सायरन पे मस्जिदों से आवाज़ें आती थी कि भाई उठ जाएं सहरी का टाइम हो गया आप कोई बचपन की हमें कोई बताएं कुछ देखें मैं इस वक्त क्योंकि 50 साल से ज़्यादा का हूँ तो ज़ाहिर है वो रिवायतें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं बल्कि उन रिवायतों का मैं हिस्सा रहा हूँ तो उस ज़माने में टीवी का भी दौर था लेकिन रेडियो का दौर ज़्यादा था ठीक है ना और सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था प्रिंट मीडिया ज़्यादा था अच्छा तो
یہ شہروں کے اندر خاص طور پر دیہاتوں سے یا اور ایسے جو سائڈ کے ایریا وہاں سے باقاعدہ لوگ جو ہے وہ سارا رمضان یعنی پہلی سحری سے لے کر اور 30 یا 29 سحری تک جو ہے وہ لوگ باقاعدہ ڈھول کے ذریعے یا ڈبہ بجا کر یا اور کسی طریقے سے بڑی صدائیں بلند کر کے ٹھیک ہے یا ان کے ہاتھ میں شیشے ہوتے تھے اور ایک وہ جو ڈفلی جسے ہم کہتے ہیں اس ٹائپ کے ہوتے تھے تو وہ بجا کے پورا ان پہ نعتیں حمد یا اور دوسرے ایسے مذہب کے کلام وہ پڑھتے تھے. اس کے بعد وہ سارا پھر جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا تب بھی وہ لوگ آتے تھے. تو یہ پریکٹس ان کی پورا مہینہ رہتی تھی. اس کے اینڈ کے اندر جو ہے نا وہ لوگ حسب توفیق جو ان کو دینا چاہتے تھے وہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد جیسے جیسے یہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے نا تو اب اس کی جگہ الارم نے لے لی ہے. الارم پہلے بھی تھے لیکن اب اچھا دوسری آپ کی جو بات یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ 11 مہینے ہم نے کام کرنا اور اس مہینے میں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یہ پریکٹس بیکار ہے. کیونکہ آپ جو ہے سحری کر کے سوئیں گے اور پھر آپ اٹھیں گے ظہر کے اندر تو وہ تو روزہ نہیں ہوا. پھر کچھ تو ظہر سے بھی آگے چلے جاتے ہیں تو چلے آتے ہیں وہ پھر عصر میں اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل بات یہ کہ آپ روزہ رکھ کے اور وہ جو کام ہے جو آپ کے وہ کریں تاکہ اس کی بھوک کی شدت کا آپ کو احساس ہو. آپ نے سحری کی اور اٹھے ظہر کے اندر تو پھر تو 3-4 ہی گھنٹے رہ گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن موسٹلی شہروں میں یہ پریکٹس ہے, دیہاتوں میں نہیں ہے. دیہاتوں میں آج بھی وہ پرانی روایتیں برقرار ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ سحری کر کے اپنے کھیتوں پر بھی جاتے ہیں یا شاپ پر جانا ہوتا ہے شاپ پر بھی جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ ایک دیہی معاشرہ اور ایک شہری معاشرہ ہے تو جو شہر ہے موسٹلی اس کے اندر یہ راتوں کو جاگنے کا تھوڑا سا ہے. اور وہ بھی میں ایک اور بتاؤں, میں بھی پنجاب کی سائڈ تھوڑا وزٹ کرنے گیا تھا تو یہ صرف میرا خیال ہے حیدرآباد اور کراچی یا سندھ کے اور 1-2 شہروں کی اب یہ ٹریڈیشن بن گیا کہ ابھی رات کو جاگنا ہے. ہم پنجاب گئے, دوسری جگہ پر گئے, وہاں پر وہ 12-12:30 بجے بلکہ 8 بجے کے بعد سناٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں. جو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ رات بھر جاگنے کا, وہاں نہیں ہے اس طرح سے. پنجاب کے کن علاقوں کی بات کریں, دیہی علاقوں کی, شہری علاقے تو وہاں پہ بھی شہری علاقوں میں کچھ علاقے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے, باقی موسٹلی زیادہ تر لوگ شاپ بند کر کے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں سے تو ہمارے کراچی وہ تو ساری رات جاگ رہا ہے. حیدرآباد کو دیکھیں گے تو یہاں بھی لوگ ساری رات جاگ رہے ہیں. اور یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ساری رات جاگ کے پھر سحری کر کے سو جانا اور پھر وہ ظہر میں اثر پھر اٹھنا, تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں وہ روزہ تو ہوتا ہے لیکن جو روزے کی اصل افادیت ہے نا آپ اس کو حاصل نہیں کر پاتے. صحیح بات ہے. اور عام دنوں میں بھی ایک دفعہ کا ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ تھے پنجاب کے, میرے ساتھی تھے, چھوٹی کی ٹیم کو سامان لینا تھا. اچھا مجھے تو پتا تھا کہ شاپ 12 کے بعد کھلیں گے, میں تو گئی اس ٹائم تھا لیکن پھر بھی 10-15 منٹ پہلے گیا تھا. لیکن وہ کوئی صبح کے 9 بجے سے کھڑا تھا کہ شاپ کھلے میں سامان لوں. بالکل. وہ جب شاپ کھلا 3-4 گھنٹے اس نے ویٹ کیا. اس نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے, آپ صبح جلدی اپنا کاروبار اسٹارٹ کریں, لیکن یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ 12 کے بعد کاروبار تو پھر رات دیر تک جاگنا, تو یہ ٹرینڈ صحیح اس سے نقصان ہمارا ہی ہے. اس سے نقصان ہمارا ہے. دیکھیں آپ کی لائٹ بھی زیادہ جلتی ہے. آپ صبح جب ارلی مارننگ آئیں گے تو آپ فریش ہوں گے, جب فریش ہوں گے تو آپ کام اچھی طریقے سے کریں گے. موسٹلی بھائی یہ حیدرآباد اور کراچی ہے, ایک آدھ جگہ اور ہے, اور وہاں پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ دکانیں جلدی صبح کھلتی ہیں. وہ اپنا کاروبار زندگی یا جو روٹین زندگی ہوتی ہے وہ بالکل ارلی مارننگ شروع کر دیتے ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ روزے کا مزہ تب ہے جب آپ جاگیں, لیکن میں نے عموماً دیکھا ہے, جو میں نے پرسنل دیکھا ہے کہ بہت چند لوگ کہ جو کام بھی کریں تو روزہ بھی رکھیں, لیکن جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ موسٹلی روزے رکھنے والے جب بھی ایسا ان کا شیڈول بن جاتا ہے نا, جیسے ان کو ٹریول کرنا ہے یا ان کو کوئی کام ہے تو وہ اس دن روزہ اسکپ کرتے ہیں, چاہے جائے کہ وہ روزہ رکھا جائے کہ وہی روزہ اصل ہے روزہ. تو اس طرح ہے کہ بھئی آج مجھے کام ہے تو آج میں روزہ اسکپ کرتا ہوں. یہ کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایجڈ ہے تو وہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر اگر فار ایگزامپل اگر ایک شوگر کا پیشنٹ ہے تو وہ ایک ایسا ماحول ہوگا نا سافٹ, تو اس کے اندر تو روزہ رکھ کے وہ اپنی پوری ڈیلی, لیکن اگر وہ اس کو سفر کرنا پڑے گا یا کہیں اور ایسا مشکل کام کرنا پڑے گا تو وہ پھر اس طریقے سے اس کو یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہیلدی ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی جواز بنا کے آپ جو ہے وہ اس سے روزے کو چھوڑتے ہیں تو وہ پھر اچھی بات نہیں ہے. ظاہر ہے اس کا تو پھر آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا, اس کا فدیہ بھی ہے جو ہے وہ تو ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اگر روزہ چھوڑا ہے تو اس کا پھر جو ہے کفارہ آپ کو یہ دینا ہے. تو جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن اگر کوئی عذر ہے, کوئی تکلیف ہے یا آپ کو کوئی بیماری ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. بے شک یہ تو ہمارے علماء کرام لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ شرعی مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے روزہ رکھنا ہے اور چھوڑنا ہے. خیر اچھا آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کا ایز اے پروفیشنل بھی تو آپ پروفیسر ہیں, اس کے علاوہ آپ کا جو
آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ سے کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں, تو آپ بھی ہمیں بتائیں کہ رمضان کے آپ کے کیسے پروگرامز ہوتے ہیں, کہیں آپ کوئی آپ کے پروفیشن کے حوالے سے آپ کو کیسے رمضان کا ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ روزوں کے اندر تو جو ہمارے کالجوں کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے, تو اگر کلاس جو ہے وہ 45 منٹس کی ہے نا, تو وہ موسٹلی 30 کی رہ جاتی ہے. ظاہر ہے کیونکہ پڑھانا جو ہے نا اس میں پورا آپ کا طاقت لگتی ہے, انرجی لگتی ہے, تو جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمارے جو گورنمنٹ آف سندھ ہے اس وہ ٹائمنگ کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے باقی اور جو کام ہیں ہمارے وہ پھر مینیج کرنے پڑتے ہیں. یعنی کہ اگر روزہ ہے نا تو پھر ایک دن کے اندر ایک ہی ریکارڈنگ ہوتی ہے یا ایک ہی پروگرام ہوتا ہے. موسٹلی عام دنوں کے اندر جب ایسے ہوتا ہے روزہ نہیں ہوتا تو ہم 2-3 پروگراموں میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے اندر انرجی تو صرف کرنی ہوتی ہے نا, آپ کو بولنا ہے یا آپ کو لکھنا ہے یا XYZ کمپیئرنگ کرنی ہے, تو پھر تو آپ ڈیورنگ دا پروگرام کچھ کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں. لیکن ایک تو آپ پڑھا کر آئیں, تو اگر آپ نے 3 کلاسیں بھی لے لی, ٹھیک ہے نا, 3 کلاسیں مراد یہ کہ آپ نے 1.5 گھنٹہ, تو 1.5 گھنٹے میں کم از کم آپ 1 گھنٹہ تو پڑھائیں گے. تو روزے کی حالت میں 1 گھنٹہ بولنا جو ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا کہتے ہیں پڑھانے کا انداز ہے نا وہ بھی چینج کرنا پڑتا ہے. ہم زیادہ بولنے سے بہتر بچوں سے زیادہ بلواتے ہیں یا کام ایسے کرتے ہیں کہ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہے کہ اس کی بچوں کی انوالومنٹ زیادہ ہو جائے. پھر اس کے بعد اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے نا تو روزوں کے دنوں کے اندر ایک دن میں 1 سے زیادہ پروگرام نہیں رکھتے, کیونکہ اور بھی معاملات ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں شاپنگ بھی ہے, پھر گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے, افطاری کا بھی ارینج کرنا ہے, پروگرامز میں بھی جانا ہے. تو آپ روزے کی حالت میں رکھیں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ انرجی زیادہ ضائع ہوگی. بالکل بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کا شیڈول ہوتا ہے اور کس طرح سے رمضان میں ہوتا ہے. اچھا اور بتائیں کہ آپ کی سحری کیسی ہے, افطار کیسی ہے, کتنا اہتمام کرتے ہیں گھر والے, اور آپ کی پسند کیا ہے, آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں سحر میں, افطار میں؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں تو ایک پراٹھا, ٹھیک ہے, اور سالن کے ساتھ یہ سحری پسندیدہ ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو کولیسٹرول بھی مل جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, یا پھر وہ جو پھینی ہوتی ہے دودھ کے اندر اس کو, ٹھیک ہے, خاص طور پر اصلی گھی میں جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. پھر اگر چائے ملی تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اوائڈ ہی کرتا ہوں چائے سے, ٹھیک ہے, تو تاکہ دودھ کے ساتھ تاکہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا رہے, کیونکہ ہر آدمی کو اپنی طبیعت کا علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سحری کر لی, اس کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں کہ پورا دن جو ہے نا آرام سے گزارا جائے, کوئی فرسٹریشن نہ ہو, کیونکہ اس سے جو ہے نا طبیعت بھی خراب ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, تو سکون سے. اب رہا افطار, تو افطار جو ہے نا وہ ہمارے سلو ایک ٹریڈیشن بن گیا کہ ماشاءاللہ اس پہ افطاری کے اندر پکوڑے بھی ہونے چاہیے, سموسے بھی ہونے چاہیے. اب یہ ڈپارٹمنٹ ہے نا گھر والوں کا ہے, ہمارا تو کام اتنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فلاں جو چیزیں نا بازار سے لے کے آنی ہے, اب اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, یہ گھر والوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. سحری وہ بنا کے دے رہے تھے, ہمارا کام ہوتا ہے سامان لے کے آنا کہ بھائی سامان آپ نے یہ لے کے آ جانا ہے. تو باقی پھر گھر کے اندر فیملی بڑی ہے تو ماشاءاللہ وہ سب چیزیں ارینجمنٹ ہو جاتی ہے. پھر اس میں سے وہ جو ایک ٹریڈیشن اور بھی ہے نا کہ آپ نے اگر کوئی 1-2 دن کے اندر ڈش بنائی تو پڑوس کے اندر آپ نے دے دی, وہاں سے ادھر آ گئی, تو اس طرح سے یہ ایکسچینج بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اس طرح. تو یہ ہمارا تو مہینہ ایثار اور قربانی کا ہے, محبتوں کا ہے, اور اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں اتنی ہوتی ہیں کہ بے شمار ملتی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا میں آپ کے بھائی ہیں, انوار بھائی ہیں, ناصر اویس ہیں, کھیلے میرے ساتھ, تو میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. تو کیسے وہ ساتھ ہوتے ہیں, تو یہ دسترخوان پورا لگتا ہے یا الگ رہتے ہیں؟ نہیں, تو کس طرح سے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اب چونکہ یونٹ میں سے یونٹ نکل گئے, خاندان میں سے خاندان بن گئے. اب میں نے بتایا نا کہ میری عمر اس وقت 50 سال سے زیادہ ہے, تو میری اب ایک پہلے تو ہم سب ساتھ ہی تھے, تو وہ بچپن کا ایک زمانہ تھا, وہ سب ساتھ گزر گیا. پھر ظاہر ہے بڑے ہوتے چلے گئے تو گھر جو نا چھوٹے پڑ جاتے ہیں, تو اس اپنے پرسکون انداز سے اب میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں. تو ماشاءاللہ میرا ایک بچہ وہ بھی شادی شدہ ہے, تو اب ہم نے فیملی میں سے فیملی لے کے, وہ اپنی جگہ خوش ہیں, ہم اپنی جگہ خوش ہیں. لیکن جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو سارا خاندان جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ماشاءاللہ اب کیونکہ صاحب اولاد ہیں اور وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں, تو اچھا وقت گزر رہا ہے ماشاءاللہ. یہ ہے ماشاءاللہ. اچھا جب یہ افطار کا جو دسترخوان لگتا ہے, جب ساتھ بیٹھتے ہیں اور اذان کا انتظار ہوتا ہے, تو وہ آپ کو لمحہ کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں وہ میں کہا نا کہ یہ ٹریڈیشن ہے. جیسے مثال کے طور پر جب ہم چھوٹے تھے تو سب بہن بھائی بیٹھ جایا کرتے تھے, یا اور رشتہ دار بھی آ جاتے, تو میرے فادر جو تھے نا وہ سب چیزیں جو بھی اللہ نے دیا تھا اس زمانے کے اندر تو وہ لگ جایا کرتا. لیکن میرے فادر کی ایک عادت تھی, میرے ابا کی ایک عادت تھی کہ ساری کھجوریں اپنے پاس رکھتے تھے وہ, اور جیسے تھوڑا سا وقت پہلے ہوتا ہے روزے کھولنے سے, تو سب سے کہتے ہیں دعا مانگو, ٹھیک ہے, ہمیں اچھی طرح یاد ہے دعا مانگو. اور دعا جب ہم مانگ لیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ سے سب کو ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے, وہ کھجور دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ نا وہ عادت مجھ میں بھی ہے, جب میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو افطار کے بعد سے پہلے جو ہے نا, کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے,
تو روزے سے پہلے آپ جو ہے نا تو ہم دعا سب کی اسلام کے لیے دعا مانگتے ہیں, عالم اسلام کے لیے دعا مانگتے ہیں, اپنے لیے سب کے لیے, پاکستان کے لیے دعا مانگتے ہیں, اپنے رزق کے لیے دعا مانگتے ہیں, صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد وہی طریقہ کہ میں جو ہے وہ ایک ایک کھجور جو ہے اپنے بچوں کو, اپنی بہو کو, اپنی بیگم کو جو ہے وہ اس طرح سے دیتا ہوں, تاکہ یہ ایک ٹریڈیشن جو ہمیں ملی ہے نا وہ, کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں, ادھر ہمارے ابا بڑے تھے تو وہ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, اب میں بڑا ہوں تو اب اس میں سے کچھ روایتیں لوگ فالو کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, لیکن میں چونکہ بنیاد پرست ہوں تو میں جو ہے وہ اس روایت کو جو ہے اس بات میں بنیاد پرست ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے کہ بڑوں کی روایت کو فالو کیا جائے, بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے. ناظرین وقت تھيو ننढड़ी साई जो अचो था कुछ देर में असां सां गॾु रहिजो. नाज़रीन हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. अज़मत रमज़ान सहरी जी स्पेशल ट्रांसमिशन में असांजो प्रोग्राम जंहिंमें असां महिमाननि सां गुफ़्तगू जारी आहे. असां ॿिया महिमान जेके ख़ैरपुर मीरस खां असां ॾे आया आहिनि उहे तमामु बहितरीनु नातख़्वान आहिनि ऐं उन्हनि पहिरीं तमामु बहितरीनु हमद ॿुधाई. असीं हिकु दफ़ो वरी उन्हनि खे गुज़ारिश कंदासीं ऐं असां उन्हनि खां पुछंदासीं त हाणे असांखे तव्हां नाज़रीन खे छा ॿुधाईंदव. नात शरीफ़ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. ऐ दिल एॾो तड़प न रोई अल्लाह, ऐ दिल एॾो तड़प न रोई इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह 12 महीने सागे महीने मोटी हलबो मदीने. अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह वो जोगिल वांगे जान बजे ले. अल्लाह ओ जोगिन वांगे जान बजे ले. जिंदड़ी घोरे डूंगर डोरे ॾाढिया होरे पुरथी पसीने पुरथी पसीने मोटी हलबो मदीने. आ मोटी हलबो मदीने. अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह वो आखिर एडी जुदाई वारो. अल्लाह ओ आखिर एडी जुदाई वारो. टुगल पाए विखड़ी वधाए सूर समाए सो मंझे सीने मोटी हलबो मदीने. अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह. ऐ दिल एॾो तड़प न रोई अल्लाह वो ऐ दिल एॾो तड़प न रोई इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह 12 महीने सागे महीने मोटी हलबो मदीने. अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह वो साईं सोहणे जेस करिय बियो वो अल्लाह अल्लाह ओ साईं सोहणे जेस करिय बियो. मूं वटि शाहे शाक झूठाए गॾु कयो आहे मूं गम में गीने मोटी हलबो मदीने. अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह
اللہ او مکھنے جہڑن محتاجن تے اللہ او مکھنے جہڑن محتاجن تے تیرے نگاہوں کرم جو شاہوں کندھا متھاؤں شلموں کمینے موٹی حلبو مدینے اللہ 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 اے دل ایڈو تڑپ نہ روئی اللہ وہ اے دل ایڈو تڑپ نہ روئی انشاء اللہ 12 مہینے ساگے مہینے موٹی حلبو مدینے ہاں موٹی حلبو مدینے اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست سبحان اللہ محمد حسن صاحب ماشاءاللہ بہترین آواز ہے تہاں جو تمام بہترین تمام سٹھو لگو ہے تمام بہترین اللہ سائیں تائیں جزائے خیر دے ایک دو وری اسی ویندا سے اساں جو پروفیسر تنویر صدیقی صاحب ماشاءاللہ بڑا سکون ملا نعت سن کے. اچھا یہ نعتیں جو ایک پرانے جو طرز کی نعتیں ہیں جس میں ایک سکون ملتا ہے جب بندہ سنتا ہے تو ایک سکون ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کسی بھی انداز سے کی جائے, کسی بھی زبان میں کی جائے, اس کا اثر آپ کے دل پر بے شک آئے گا, کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے, جہانوں سے مراد یہ کہ جتنے بھی یہ دنیا اور بھی جہاں جہان ہیں سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو جب اس رحمت للعالمین کا ذکر کیا جائے گا تو ظاہر دل کو تو سکون ملے گا, وہ کسی بھی انداز میں ہو, کسی بھی زبان کے اندر ہو, کوئی بھی اس کا پڑھنے والا ہو, کیسے بھی پڑھنے والا ہو. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا, حمد کی صورت, نعت کی صورت میں لیا جائے یا ویسے لیا جائے, ڈیفینیٹلی اس پر ایمان والا ہوگا نا, اس کے دل پر اثر ضرور ہوگا. اور نعت کی تو سبحان اللہ کیا بات ہے, یہ دونوں برادران بہت اچھی طریقے سے جس طرح سے کلام حمد اور نعت کو پیش کیا انہوں نے, تو ماشاءاللہ میں خود اس وجد کے اندر ایک آ گیا, اور سحری کا وقت ہے تو بہت اچھا لگ رہا مجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین. اچھا آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا, ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں, بچوں پڑھاتے بھی ہیں, آج کا دن منسوب بھی ہے باب الاسلام, جو سندھ میں جب اسلام آیا تو تاریخ آج کی تھی 10 رمضان. ہاں, اس کے حوالے سے اگر ہمیں ناظرین کو کچھ بتا سکیں. ہاں, اس کے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اس بر صغیر کی جو ہماری تاریخ ہے نا ہزاروں سال پرانی ہے, مختلف قوموں نے, مختلف راجاؤں نے, مہاراجاؤں نے اس پر حکومت کی ہے, اور یہاں پر جو مذاہب ہیں نا ان کی بھی اپنی ایک جو ہے نا ویلیو ہے, وہ آج تک جیسے بدھزم ہے, ہندوازم ہے, جینزم ہے, اور بہت سارے مذاہب ہیں. تو پھر یہاں جو ایک بہت بڑا ایک اثر آیا نا وہ اسلام نے ڈالا ہے. اب اس کے لیے کیا ہوا کہ ہم چلتے ہیں 10 رمضان المبارک کو, کہ جب محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا, اور دیبل سے لے کر اور یعنی جو آج کل موجودہ نیئر ٹو ٹھٹا ہے, تو ٹھٹا سے لے کر اور ملتان تک انہوں نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی. یہ اس بر صغیر میں یعنی انکلوڈ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش, یہ پورا سب کانٹیننٹ ہے, تو یہ پہلا اسلامی معاشرہ تھا جو سندھ کے اندر قائم ہوا. تو ہمارے سندھ کو جو نا یہ فضیلت حاصل ہے کہ جہاں رمضان پوری دنیا کے اندر برکتوں کا, رحمتوں کا مہینہ ہے نا, بخشش کا مہینہ ہے, وہیں ہم اگر سندھ کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ خاص کرم بھی سندھ پر رمضان کے مہینے میں ہوا, اور یہیں سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اسلام. تو گیٹ وے آف اسلام, سندھ کو گیٹ وے آف اسلام کہا جاتا ہے کہ جب 10 رمضان المبارک بر صغیر کے لیے اسلام جو سب سے پہلے جو ہے وہ یہیں سے داخل ہوا. حالانکہ اس محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے یہاں ہم آگے جائیں گے, بمبے سے آگے مالابار کا ایک علاقہ ہے, وہاں مسلمان تاجروں نے اپنے کوٹھیاں بنا لی تھی, اپنے ویئر ہاؤس بنا لیے تھے, کارخانے تھے, ان کے کام کر رہے تھے, اسلام وہاں پہنچ چکا تھا. لیکن پراپر ایک سوسائٹی جو ہے نا وہ یہ سندھ کو آنر حاصل ہے کہ 10 رمضان المبارک کو جو ہے وہ باقاعدہ یہاں اسلامی معاشرہ قائم ہوا. اور وہ جو ہمارے 4 جو ریاست مدینہ کے مین پلر تھے, انصاف, ٹھیک ہے جی, اور بھائی چارہ, برابری اور برداشت,
یہ چاروں جو چیزیں تھیں وہ سندھ کے اندر ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ایسا اثر ہوا کہ یہاں پر جو لوگ تھے دیگر مذاہب کے نا، وہ تلوار کے ذریعے نہیں، بہت پیار، کیونکہ اسلام تو ایک کریکٹر کا نام، ایک ضابطہ حیات ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، پھر ان کے بعد یہاں صوفیاء کرام کا جو سلسلہ، صوفی سینڈ کا جو سلسلہ ہوا، اور سندھ کی سرزمین کو تو ویسے بھی اولیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہاں کی مٹی اتنی پاک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر جو ہے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، تو ان اولیاء کرام نے، ان صوفی سینڈ نے اپنی زندگی کو اپنی ذات کی نفی کر کے اسلام کے لیے کام کیا اس رمضان کے مہینے میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آہستہ آہستہ آہستہ، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش اور معین الدین چشتی، اور پھر اپنا بابا فرید گنج شکر، اور اس کے بعد نظام الدین اولیاء، یہ بات ہے، لیکن اصل جو دروازہ ہے، ظاہر گھر ہے تو گھر میں آپ دروازے کے ذریعے جائیں گے، تو یہ جو دروازہ ہے نا، وہ سندھ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ تمام بہترین، آپ نے ناظرین کو بڑی اچھی ہسٹری بتائی کہ سندھ گیٹ وے آف اسلام ہے سب کانٹیننٹ کے لیے، محمد بن قاسم یہاں پہ، اور وہ آج کے دن 10 رمضان کو، بالکل تمام بہترین۔ اچھا اس کے چلو اور آتے ہیں رمضان کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ آپ کا رمضان میں اور عام دنوں میں شیڈول میں کتنی تبدیلی آتی ہے، یا شیڈول میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آتی؟ نہیں، بہت تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیں بیسیکلی تو میں ایک سرکاری ملازمت میں ہوں اور کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ میں ہوں، تو جو بنیادی میں نے کہا نا کہ ہماری ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، اگر روٹین کے اندر اگر ہمارا 1:30 بجے آف ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے 8 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک، تو یہاں پر 1-1.5 گھنٹے کا ریلیکس مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ سحری کے وقت جاگنا ہوتا ہے تو یہ نیند کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر چونکہ اب افطار کے لیے جو نا چیزوں کو لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کیونکہ اس کے اینڈ پر عید آ رہی ہوتی ہے تو عید کی شاپنگ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر یا رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، تو ان کی بھی خود مدد کرنا یا کچھ ایسے سسٹم بنا دینا کہ دوسرے لوگوں سے ان کی مدد کرا دینا۔ تو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے اندر شیڈول تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، لیکن ایسا تبدیل نہیں ہوتا جیسے میں نے پہلے کہا کہ تھکن ہو جائے یا پریشانی ہو، ہر چیز کو شیڈول کر لیا جاتا ہے اور اس شیڈول کے مطابق اس کام کو کر لیا جاتا ہے، تو پرسکون انداز سے آپ سحری بھی کرتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، شاپنگ کو بھی ٹائم دیتے ہیں، افطار بھی کر لیتے ہیں، تو اس طرح۔ لیکن اب چونکہ یہ تو میری اپنی زندگی ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کا شیڈول بڑا سخت ہو جاتا ہے ان دنوں کے اندر، جیسے مثال کے طور پر کاروباری لوگ ہیں یا دکاندار لوگ ہیں، تو وہ اپنی دکان پہ جاتے ہیں تو جانے کا تو ان کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن آنے کا ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، وہ ان کا مسئلہ کچھ الگ ہو جاتا ہے۔ تو میرا جو نا عام دنوں سے رمضان کے اندر تھوڑا سا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر ان کا سیزن ہو جاتا ہے، سیزن ہو جاتا ہے، ہاں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سارے سال کا ہم اس مہینے میں کماتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کتنی شاپنگ کرتے ہیں اپنے لیے عید کے لیے؟ دیکھیں ہم تو سیلری پرسن ہیں، تو جو ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی چادریں اتنے پیر پھیلا۔ الحمدللہ شکر خدا کا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس کہ بھئی ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہے کہ بھئی روز کھود رہے ہیں روز پی رہے، نہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ وہ اس نے نوازا ہوا ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنا خود بھی شاپنگ کرتے ہیں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی۔ اچھا رمضان جب آتا ہے اس کی کیا تیاریاں ہوتی ہیں، کیا خوشی ہوتی ہے؟ کیونکہ جب عید آتی ہے، عید کا تو سب کو پتہ ہے، عید آتی ہے تو بھائی شاپنگیں ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، آخری 4-5 روزے تو ایسے ہوتے لگتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ 4-5 روز عید کی تیاریوں میں ٹائم گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخری 3-4 روزے گزرے کیسے۔ لیکن جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو کافی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ روزے رکھنے، کافی لوگ خوش بھی ہوتے ہیں کہ بھئی رحمت کا مہینہ آ گیا، عبادات کرنی ہے۔ تو آپ کا کس طرح ہوتا ہے جب رمضان آنے والا ہوتا ہے، تو آپ کی کیا تیاریاں ہوتی ہیں اور کیا آپ کی ہوتی ہے فیلنگس؟ دیکھیں بات بتایا کہ جیسے کہ جب کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو ہم شیڈول کر لیتے ہیں، شیڈول کیونکہ ہمیں جو نا کام مختلف کرنے ہوتے ہیں، ہمارا جو ڈیوٹی ہے نا وہ پنچولیٹی ہے، اس کے اندر ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں کلاس میں پہنچنا ہے تو ہم اس کو شیڈول کر لیتے ہیں کہ جیسے رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے جو گھر کے لیے سامان کچھ ضروری لانا ہے وہ لا کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جیسے رمضان آ گیا، اسٹارٹ ہو گیا نا، تو شروع کے جو 2-4 رمضان ہوتے ہیں اس میں سب ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ شیڈول تبدیل ہو رہا ہوتا ہے نا، کھانے کا، پینے کا، آنے کا، جانے کا، نا اٹھنے کا، بیٹھنے کا۔ لیکن جیسے ہی وہ 3-4 رمضان گزرتے نا تو تمام لوگ وہ ایک سیکوینس میں آ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پہ چلنا شروع۔ اچھا اب عید جب آ رہی ہوتی ہے نا تو اب مثال کے طور پر ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے، چھوٹے سے مراد بہت پہلے، تو اس کی خوشی کچھ اور ہوتی تھی۔ اب عیدیں آتی ہیں تو اب تو دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی عید ساتھ خیریت کے گزار دے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہم نے بڑی
عیدوں کو انجوائے کیا، گھومے پھرے. آج کل تو وہ زمانے نہیں ہے کہ عید آتی تھی تو گھر سے نکل کے چھوٹے ہوتے رہے پورا ایک گروپ بنا کے جو رانی باغ ادھر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. یا اس زمانے میں سنیما کا دور تھا تو سنیما دیکھنے چلے گئے، یا پھر دوسرے دن کرکٹ میچ رکھ لیا تو کرکٹ میچ کھیل لیں. لیکن اب جو عید دراصل جو ہے نا وہ انعام ہے روزوں کا، لیکن عید ہوتی بچوں کی ہے، تو ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ ایک نئی نسل آ رہی ہے. ظاہر ہے آپ کب تک جوان رہیں گے، آپ کو تو بوڑھا ہونا ہی ہے نا. تو آپ اگر نئی نسل کو دیکھ کے، جو کہ مستقبل ہے پاکستان کا، آپ کے خاندان کا مستقبل ہے، ان کو بھی دیکھ کے خوش ہوں اور ان کو تہذیب سکھائیں، آداب سکھائیں ان کو کس طریقے سے. اب تو ہم عیدی لینے والے نہیں، عیدی دینے والوں میں آ گئے. اچھا زبردست. اور بڑا اچھا بتایا. تو عید کے دنوں میں آپ نے کہا کہ بھائی والے ساتھ نہیں رہتے، تو عید کے دن کیا ہوتا ہے کہ سارے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ، اکٹھے ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ ایک بڑے بھائی کا ہمارے گھر ہے، وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. عید کی نماز کے بعد ٹائم ہوتا ہے، وہاں جمع ہو جاتے ہیں، وہی پھر وہ اہتمام. چلے ناظرین، وقت نڑی سائی جو چتا کچھ دیر میں اساں گڈ رہجو. ناظرین ایک دو بجے تائیں بھلی کار چون تھا پروگرام میں عظمت رمضان سحری جی اسپیشل ٹرانسمیشن. اج ناظرین تمام بھلائی رات ہے، 10 رمضان المبارک ہے. 10 رمضان المبارک تے اساں پروفیسر تنویر اساں ٻدھاयो تو جو ڈींहुं जेको जंहिं ॾींहं ते 10 रमज़ान ते सिंध फ़तेह थियो बाबुल इस्लाम जे नाले सां ॾींहुं मनसूब आहे. उन खां अलावा हिकु ॿियो बि जेको ॾींहुं मनसूब आहे, तमामु हिकिड़ी पाकीज़ा शख़्सियत, तमामु पाकीज़ा ॾींहुं आहे. हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पहिरीं ज़ौजा ऐं पहिरीं उम्मुल मोमिनीन, मोमिननि जी पहिरीं माउ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब घरवारी जो ॾींहुं आहे अॼु उन जो विसाल थियो. ऐं नबी उन्हनि जी अहमियत, उन्हनि जो एतिरी अहमियत आहे जो नबी करीम साहिब ज़िंदगी में, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंमें पंहिंजी रहलत फरमायो आहे, त उन खां पोइ बि आख़िरी टाइम ताईं बि उनखे यादि कंदा हुआ ऐं तमामु उनजी तारीफ़ कंदा हुआ. उन्हनि जंहिंमहिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल जा नौजवान हुआ त हू हुननि जो निकाह थियो, हुननि जी उमिरि 40 साल हुई. पर उन खां कुझु टाइम पहिरीं ईअं हो जो हज़रत ख़दीजतुल कुबरा हिकु तमामु वॾी कारोबारी शख़्सियत हुई, तमामु वॾे हिकिड़े ख़ानदान में. पर हुनजे ख़ानदान में को जंहिंजो वालिद हो, हुनजो शोहर हो, उहो गुज़ारे विया हुआ. त हुननि खे कारोबार करण जे लाइ कंहिं अहिड़े शख़्स जी ज़रूरत हुई जेको ईमानदार हुजे ऐं जेको नेक हुजे. त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जंहिंमहिल उमिरि 25 साल हुई त पूरे मके में उन्हनि जी हाक हुई. पूरे मके में हिकु नालो हो त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद नाले सां हिकु नौजवान आहे जेको सादिक अमीन आहे. ऐं पूरे ख़िते में पूरे उन्हनि जहिड़ो सचो केरु कोन्हे, उन्हनि जहिड़ो अमीन केरु कोन्हे, उन्हनि जहिड़ो सादिक केरु कोन्हे. त उन्हनि जी हाक ॿुधी करे ख़दीजतुल कुबरा उन्हनि खे मैसेज मोकिलियो त छा तव्हां मूंसां गॾु कारोबार कंदा, मुंहिंजो कारोबार आहे कुझु. त उन्हनि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे क़बूलु कयो. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि जो जेको सामान हो उन ॾिनो त तव्हां इहो कारोबार करे पोइ अचो. कारोबार करे आया त नबी करीम सां तमामु बहितरीन अंदाज़ में कारोबार कयो ऐं तमामु घणो फ़ाइदो थियो. त हूअ ॾाढी मुतासिर थी, हद ख़दीजतुल कुबरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घणो मुतासिर थी. हालांकि हुनजी उमिरि 15 साल वॾी हुई, उनजे बावजूदि बि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे हुननि निकाह जी आछ कई त छा तव्हां मूंसां निकाह कंदव. ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको मके जो ख़ूबसूरत नौजवान ऐं तमामु ख़ूबसूरत, जंहिंजी एतिरी तारीफ़ कजे ओतिरी घटि आहे, नौजवान जंहिंजी हर इंसान ख़्वाहिश करे त इहो असां मिले. पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़दीजतुल कुबरा खे हा कयो, हुन सां निकाह कयो. ऐं हिकिड़ो हज़रत ख़दीजतुल कुबरा जी इन जे करे निस्बत तमामु वधी वई त मोमिननि जी पहिरीं माउ आहे ऐं अॼु उन्हनि जो ॾींहुं आहे. त असां दुआ कयूं था त अलाह साईं उन्हनि खे जेके अलाह साईं जन्नती खे अञा उन्हनि खे जन्नत में वधीक आला मक़ाम ॾिए. अलाह साईं उन्हनि खे त उन्हनि जे ॾींहुं हवाले सां ॾींहुं इंशाअल्लाह अलामा साहिब असांखे जॉइन कंदा त इन ते असां वधीक उन्हनि सां कचहरी कंदासीं, यासीं वेंदासीं. असां सां गॾु जेके आहिनि नसरुल्ला साहिबु, मोहम्मद हसन साहिबु, तमामु बहितरीन नात ख़्वान आहिनि. ऐं असां हिन खां वरी पुछंदासीं असांखे नाज़रीन खे तव्हां छा ॿुधाईंदव. नात शरीफ़ जज़ाकल्लाह. बिस्मिल्लाह. विसरन मोहब मदीने जाकिया विसरन मोहब मदीने जाकिया विसरन मोहब मदीने जा. सुभान अल्लाह सिकसा सॾे ॾियनि, सुभान अल्लाह सिकसा सॾे ॾियनि माण्हू कुर्ब मदीने जाकिया विसरन मोहब मदीने जाकिया विसरन मोहब मदीने जा. कई लहन था यार थॾे ते
ताज धणीअ जे आओ तॾे ते सकैलन कैलन था यार थॾे ते ताज धणीअ जे आओ तॾे ते थकैलन लन था यार थॾे ते दर्द लथा दीदार कराया दर्द लथा दीदार कराया राज करब मदीने दीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा बीह ॾिसी अचो घरनि घिटनि जी शरफ ॾींदी आ शाम शटनि जी बीह ॾिसी अचो घरनि घिटनि जी शरफ ॾींदी आ शाम शटनि जी बीह ॾिसी अचो घरनि घिटनि जी बेशक दिल खे बहारी ॾियनि था बेशक दिल खे बहारी ॾियनि था बतियूं बलब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा सुभान अल्लाह सिक सां सॾे ॾियनि माण्हू कुर्ब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा चीज़ हर का ताज़ी मिलंदई तलबींदे सां जल्दी मिलंदई चीज़ बे हर का ताज़ी मिलंदई तलबींदे सां जल्दी मिलंदई चीज़ हर का ताज़ी मिलंदई जन्नत खां भी अफज़ल आहिनि जन्नत खां भी अफज़ल आहिनि सीगार सब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा शेर सड़ा न बाहणी हलो पेर बि होरिया खणी हलो शेर सड़ा न बाहणी हल पेर बे होरिया खणी हल शेर सड़ा न बाहणी हल आशिकनि खे आहिनि सेखारिया आशिकनि खे आहिनि सेखारिया अल्लाह अदब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा सुभान अल्लाह सिक सां सॾे ॾियनि सुभान अल्लाह सिक सां सॾे ॾियनि माण्हू कुर्ब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा कीअं विसरन मोहब मदीने जा सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह तमाम बेहतरीन नसरुल्लाह साहब मोहम्मद हसन साहब तमाम बेहतरीन अल्लाह साईं ते जज़ाए खैर दे। सर एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आएंगे। मैंने जो लोग नाज़रीन को बताया कि आज का दिन एक और शख्सियत के हवाले से भी मंसूब है, हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी और जैसा कि बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी उनके मुतालिक ना, तो उनकी जो हैसियत है इस्लाम के अंदर वो बिल्कुल मुनफरिद है। और जब तक वो हयात रहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ना दूसरी शादी नहीं की। हाँ, और हम देखते हैं कि उनको अपने आखिरी वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अल्फाज में याद करते रहे और उन्होंने हज़रत खदीजा ने उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, सपोर्ट किया कि जब वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे की ज़रूरत थी। और हम देखते हैं कि जब आपने पहला जब उनका माल लेके आप शाम की तरफ गए तो एक गुलाम था मैसरा, उसको बाकायदा हज़रत खदीजा ने कहा था कि ये जो लड़का सादिक और अमीन मशहूर है तो इस पर नज़र रखनी है कि ये किस तरह से डीलिंग करता है और क्या वाकई ये सादिक और अमीन है। तो जब वो सीरिया की तरफ, क्योंकि उस ज़माने में शाम जो था ना वो तिजारत का बड़ा मरकज़ था, तो जब काफिला गया तो उस गुलाम ने, जो ख़ास आदमी था उनका हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, तो जब काफिला वापस आया तो उसने रिपोर्ट दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि ये इंसान नहीं, ये फरिश्तों जैसे हैं, ये अपने साथियों का ख्याल करते हैं, भूखों का ख्याल करते हैं, ईमानदार हैं, अपने माल को बेजा तारीफ करके नहीं बेचते और प्रॉफिट की बात है तो वो भी नॉमिनल करते हैं। सफ़र के अंदर
چونکہ سفر جو ہوتا ہے ایسی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کا اصل چہرہ اس میں نظر آتا ہے، تو سفر کے اندر ساتھیوں کا خیال کرتے ہیں. تو اس غلام نے میسرہ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اتنی تعریف کی کہ آپ بہت متاثر ہوئیں. اور آپ نے جیسا بتایا کہ عمروں کا فرق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زمانے کے اندر جوانی کی پیک پر تھے 25 سال کے، اور وہ 40 سال کی تھی، اور وہ بھی ویڈو بیوہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہاں 2 دفعہ پہ ہاں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ماڈل بنایا تھا، آپ یتیم بھی تھے، تو آپ نے خواتین کو شیلٹر دینے کے لیے پھر دیکھیں ان سے شادی بھی کی. ٹھیک ہے جی. تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، ان کے ذریعے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت کے اندر قبول کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو حضرت خدیجہ نے پھر آپ کی مدد کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا جو مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نکاح کی، لیکن آج تک جو عالم اسلام کے اندر ان کا جو مقام ہے تو وہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. بے شک. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جو اولاد تھی وہ خدیجہ الکبریٰ میں سے تھی. جی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. اما عائشہ یہ کہتی تھی کہ اگر مجھے جلن یا جیلسیاں جو ہوتی ہے عورتوں میں جو ہوتی تھی اگر کسی سے، تو وہ خدیجہ سے ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے. اچھا، ان کے کوئی ناظرین کو ان کا کوئی ہمیں کوئی ایسی کوئی بات بتائیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع میں جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے عورتوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ چیز کتنی موٹیویٹ کیا اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دیکھیں، کیونکہ شادی کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. تو 15 سال کی جو رفاقت تھی اس میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ آئے اور آ کر آپ نے جو ہے وہ اظہار کیا، حضرت ابو بکر سے کیا، حضرت علی سے کیا، اور حضرت ام ہانی سے کیا، حضرت کیا نام ہے خدیجہ سے کیا، تو ان کو تو پہلے معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بس اس کا ایک اعلان ہونا باقی تھا، ایک اعلان ہونا باقی تھا. تو اس وقت انہوں نے کوئی تدرج نہیں کیا کہ بھائی نہیں آپ کچھ، بلکہ تو وہ تو پہلے ہی جو لوگ جانتے تھے. تو اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو وہ ایک تو طریقے سے مہر ہو گئی کہ آپ نے اپنے منہ سے خود کہہ دیا. پہلے آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن جب وحی آ گئی اور آپ باقاعدہ ذمہ داری بار نبوت آ گیا تو پھر اس کے بعد جب آپ نے اظہار کیا تو وہ ایک طریقے سے اسٹیمپ ہو گئی، مہر ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ تھے ان کو معلوم تھا کہ آپ جو ہیں وہ ایک عام انسان نہیں ہیں، کیونکہ انسان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے نا، میں بلکہ یہاں ایسا کہوں گا کہ اگر آپ نے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو نامی گرامی لوگ ہیں، وہ پیغمبر ہیں، انبیاء کرام ہیں، یا دنیا کے اندر کسی اور مرتبے پر ہیں، تو آپ ان کا بچپن دیکھ لیں، ان کا بچپن عام بچوں سے الگ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم بچپن دیکھیں گے نا، بچپن جوانی، تو یہ پورا ایک صاف ہے بالکل. مائیکل ہارٹ نے اس نے کتاب لکھی ہے 100 دنیا کے عظیم آدمی، تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ تو کرسچن ہیں، تو آپ نے اس کتاب میں پہلا نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا ہے؟ آپ کو تو عیسیٰ کو دینا چاہیے. تو اس نے بڑا ایک پیارا سا جواب دیا. اس نے کہا یہ میرے جو 100 لوگ ہیں نا، ان میں سے ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ دن غائب ہیں، سال مہینے کے، یہ کہاں رہے کیسے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ بچپن سے لے کر اور اپنی وفات تک ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک لمحہ ان کا اوپن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہے تو ان کو تو معلوم تھا کہ یہ کیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ کا جب تک وہ حیات نہیں بڑا بھرپور ساتھ دیا، ہر طریقے سے ساتھ دیا. اور ایک بیوی ہونے کے ناطے جو ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے تو وہ خدمت بھی کی انہوں نے. تمام بہترین، تمام جو آج کا دن تھا جو میں چاہتا تھا کہ علامہ صاحب علیہ، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، لوگوں بڑا اچھا بتایا، بڑا اچھا لگا، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے ایکسپلین کیا، اور آپ کا بڑا شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ جب ہوگا تو موقع تو آپ سے زیادہ کچہری کریں گے. آپ کا بڑا تھینک یو. آپ ہمارے پروگرام میں ناظرین وقت نڑی سائی جو اچھا کچھ دیر میں سمجھ کر رہ جاؤ. ناظرین ایک دو تائیں بھلی کار چوتھا پروگرام میں عظمت رمضان سحری اسپیشل ٹرانسمیشن ڈیورنگ دا بریک اساں کے علامہ طاہر طاہری صاحب اساں پروگرام میں جوائن کیا ہے. اساں ان کے بھلی کار چونداسیں. اچھا علامہ صاحب، اساں جی حلی پہ کچہری پروفیسر تنویر صدیقی صاحب سان تمام بہترین ہوزا کچہری تھی. اج جو کو ڈی 10 رمضان جو منصوبہ پنجو خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین،
उन जे हवाले सां तव्हां छा चवंदा? तमामु बहितरीनु ॻाल्हायो तनवीर साहिबु। तव्हां बि नाज़रीन खे ॿुधायो त उहो केतिरो वॾो ॾींहुं आहे जेको नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अॼु 10 रमज़ानुल मुबारक वफ़ात हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जेका असांजे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन जी सभ खां प्यारी ऐं पहिरीं घरवारी आहे ऐं मोमिननि जी माउ आहे। हज़रत बीबी साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन जी पूरी ज़िंदगी उम्मत मुस्लिमा में जेके बि ख़वातीन आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी मिसाली ज़िंदगी आहे ऐं मिसाली हिकिड़ो नमूनो आहे। पाण सगोरन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन सां ज़िंदगी गुज़ारी, ॾींहं राति कीअं गुज़ारिया, ॾुख ऐं सुख जो जेको पहर आहे उहो पाण कीअं गुज़ारियो। ही उहे ॾिहाड़ा आहिनि जो पाण करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन अञा नुबूवत जो ऐलान कोन फरमायो आहे। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जे साज़ो सामान ऐं तिजारत जे लाइ पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकील बणिया आहिनि ऐं बतौर वकील संदन कारोबार जे लाइ ॿिए मुल्क में सफ़र थियो आहे ऐं हज़रत ख़दीजा आज़माइण जे लाइ हिकिड़ो पंहिंजो ॿानो ग़ुलाम मैसरा जंहिंजो नालो आहे उहो गॾाए ॾिनो आहे। मैसरा ॾिसे पियो पूरी उन तिजारत खे बि ॾिसे पियो, पूरे सफ़र खे बि ॾिसे पियो, साईं जन जे किरदार ऐं अख़लाक़ खे बि ॾिसे पियो। जॾहिं तिजारत खां वापसी मोटिया ऐं हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खे पंहिंजे हुन ग़ुलाम सॼो किस्सो ऐं वाक़ियो ऐं मामिलो बयानु फरमायो त अहिड़ी नमूने सां तिजारत कई आहे ऐं उन में एतिरी अमानत ऐं दियानतदारी जो कॾहिं ज़िंदगी में मूं न ॾिठी आहे ऐं उन तिजारत खे पंहिंजी ज़ाती तिजारत खां बि वधीक तरजीह ॾिनी आहे ऐं उन में नफ़े जो ख़्यालु रखियो आहे, नुक़सान खां बचण जो एतिमाम कयो आहे। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहिरियों जेको ॿुधो हो हाणे वरी पंहिंजे ग़ुलाम ऐं बाने खां ॿुधी अञा वधीक साईं जन जी मुहबत, अज़मत ऐं ताज़ीम दिलि में वेही वई। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन ॾांहुं पेश क़दमी थी पैगाम ऐं निकाह जे लाइ प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन क़बूल फरमायो आहे ऐं उन खां पोइ अञा ऐलान नबूवत कोन थियो आहे। पहिरीं वही जॾहिं नाज़िल थी उन पहिरीं वही में बि असां अक्सर चवंदा आहियूं त घरवारी ॾुख ऐं सुख जी साथी हूंदी आहे, पर इन जो अमली मिसाल असांखे हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा जन जी ज़िंदगी मुबारक मां नज़र अचे पियो। साईं जन ते पहिरीं वही नाज़िल थी, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर थिया ऐं पूरो जेको बुख़ारी शरीफ़ जी हिकिड़ी तवील हदीस आहे, इक़रा पढ़ो, या उन खां बाद जेका आयत उन खां बाद कई आयतूं नाज़िल थियूं। साईं जन पहिरीं वही जेॾीमहिल नाज़िल थी गारे हिरा खां घर मोटी आया, छो जो पहिरीं वही हुई। साईं जन जे मथां हिकिड़ी ख़शियत तारी थी ऐं ॾकणी महसूस थी ऐं घर अची फरमायूं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मूंखे चादर पारायो। ज़ाहिरा सी लॻे पियो, थड़कणी मौजूदु आहे बदन में, चादर पाराई वई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुझु अहिड़ा जुमिला इस्तेमालु फरमाया गुफ़्तगू में। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साईं जन खे हिकिड़ी आथत ॾिनी ऐं दिलजोई कई त अल्लाह ताला तव्हां खां कॾहिं बि नाराज़ नथो थी सघे, तव्हांखे कंहिं बीमारी में मुब्तला नथो करे सघे, तव्हां घबरायो न, हलूं था असां पंहिंजे चाचे ॾे, उहो वॾो इल्म वारो आहे, अकुल ऐं दानाई ऐं फ़हम वारो आहे, उन खां पुछूं था त हीउ मामिलो छा आहे। वर्क़ा बिन नौफल हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा जन जो चाचो उन ॾे वञनि था। यानी असल जेका गुफ़्तगू जो जेको महवर आहे उहो इहो त ॾिसो
हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे ख़बर कोन हुई त छा थी रहियो आहे, उन जे बावजूद बि हुननि खे तसली ॾियणु, ॾुख सुख जो साथी इहो हूंदो आहे त जॾहिं मुड़ुस घर वारो कंहिं तकलीफ़ खे महसूसु करे त उन तकलीफ़ जो अहसासु सभ खां पहिरीं उन जी घरवारी खे थियणु घुरिजे। जॾहिं तकलीफ़ जो अहसासु ऐं मुड़ुस जी ख़ुशी जो सभ खां पहिरीं अहसासु उन घरवारी खे महसूसु थींदो आहे त पोइ ॿिन्ही जे जो जेको ताल्लुक़ु आहे उहो ताल्लुक़ु हिकिड़ो मज़बूत ताल्लुक़ु बणिजी वेंदो आहे। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पंहिंजी औलाद जी तरबियत कीअं फ़रमाई आहे, असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हज़रत सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा बीबी ख़ातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन जी अमली ज़िंदगी खे अगरि ॾिसूं त उन में तरबियत जेका शामिल आहे उहा हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी शामिल आहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन जी तरबियत शामिल आहे जो पूरी ॼमार पूरी ज़िंदगी कंहिं ग़ैर महरम हिकिड़ो वार बि न ॾिठो आहे, परदे जी एतिरी पाबंदी आहे। असांजूं जेके माइरूं भेनरूं अॼु शहरी जे हिन मुबारक वक़्त में असांखे ॾिसनि पियूं ॿुधनि पियूं, इहो उन्हनि जे लाइ अमली मिसाल आहे। असांजूं माइरूं असां सां जेके गॾु आहिनि उन्हनि खे बि सिखणु खपे त हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन पंहिंजनि नियाणियुनि जी कीअं तरबियत फ़रमाई आहे, पर्दे जे एतिबार सां, इबादत जे एतिबार सां, तिलावत कलाम मजीद जे एतिबार सां, वॾे ऐं नंढे जे अदब ऐं एहतराम ऐं शफ़क़त ऐं प्यार जे एतिबार सां कीअं तरबियत फ़रमाई आहे हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन जी, उहा अमली ज़िंदगी तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू तव्हां कयो पिया ऐं यकीन ॿुधणु चाहियूं, लेकिन टाइम जी शॉर्टेज आहे, आख़िरी सेगमेंट आहे ऐं वरी मैसेज ॾींदव नाज़रीन लाइ, इन तां गॾो गॾु मैसेज ॾियो त पूरे प्रोग्राम में वाइंड अप कंदासीं। मैसेज अॼु जे हिन मुबारक ॾिहाड़े ते इहो आहे त असांजूं जेके बि माइरूं, असांजूं भेनरूं, असांजूं धीअरूं हिन प्रोग्राम जी वसातत सां असां सां गॾु शामिल आहिनि, अॼु जे ॾिहाड़े असांखे इहो खपे त असां ख़ासि तौर ते अॼोके ॾींहुं हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन जी सीरत मुबारका जो कुझु हिकिड़ो पहलू पंहिंजनि ॿारनि खे पढ़ायूं, उन्हनि खे ॿुधायूं ऐं अॼु खां पको पह कयूं त असां पंहिंजी ज़िंदगी में अम्मा ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन जी उहा अमली जेका ज़िंदगी आहे असां उन खे पंहिंजी ज़िंदगी में शामिलु कंदासीं ऐं पूरी ज़िंदगी उनखे फॉलो कंदासीं। बेशक आमीन, इंशाअल्लाह ज़रूरु जेके कोशिशि कंदा त तमामु बहितरीनु थींदो। नाज़रीन, वक़्त में पुॼाणी ते पहुतो ऐं असां थैंक यू चवंदासीं टिनी महिमाननि खे। अल्लाह ताहिर ताहिरी साहिबु असां ॾे आया, तमामु बहितरीनु मैसेज ॾिनो, बहितरीनु अंदाज़ में ॿुधायो ऐं असां सां गॾु जेके आहिनि पंहिंजो नसरुल्ला साहिबु उन्हनि जो बि थैंक यू, असांजे प्रोग्राम में आया ऐं पंहिंजो मोहम्मद हसन साहिबु उहे बि उन्हनि जो बि महिरबानी आया ऐं नाज़रीन इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान जुनेद मेमन खे प्रोग्राम मां इजाज़त ॾींदा ऐं वेंदे वेंदे इंशाअल्लाह असां गुज़ारिश कंदासीं असांजा जेके नात ख़ान आहिनि हज़ार असांखे नात ॿुधाइनि ऐं नाज़रीन पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। मुझा साईं तुझे जुल्फन जो बेरंग कारो आ, सारे कुरान जे हर पर, सारे कुरान जे हर पर जो बेरंग कारो आ, मुझा साईं तुझे जुल्फन जो बेरंग कारो आ, गिलाफे काबतुलाया हजरे असवद हुई, गिलाफे काबतुलाया हजरे असवद हुई, सोना साईं तुझे करे तने जो बेरंग कारो आ, मुंहिंजा साईं तुझे जुल्फन जो बेरंग कारो आ, खयों रब रात जो कसमा तुझे कुंडड़ने जे करे, खयों रब रात जो कसमा तुझे कुंडड़ने जे करे, शो तराना रात जे पहरने जो बेरंग कारो आ, सारे कुरान जे हर
फन सारे कुरान जे हर फन जो बेरंग कारो मुंहिंजा साईं तुझे जुल्फन जो बेरंग कारो तुंहिंजा का कुल ॾिसी कारा इहो जुड़ रूप झलियो तुंहिंजा का कुल ॾिसी कारा इहो जुड़ रूप झलियो आकासमान ककरन जो बेरंग कारो मुंहिंजा साईं तुझे जुल्फन जो बेरंग कारो पेशी अब्द रहीम कहिड़ा मिसाल करे पेशी अब्द रहीम कहिड़ा मिसाल करे खुद इंसान जे अखड़ने जो बेरंग कारो सारे कुरान जे हर फन सारे कुरान जे हर फन जो बेरंग कारो मुंहिंजा साईं तुझे जुल्फन जो बेरंग कारो मुंहिंजा आका तुझे जुल्फन जो बेरंग कारो